یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو دلدل میں سٹک ہوتے ہیں، اس میں سے نکلنے کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہتے اور کمپلین بہت کرتے ہیں، کمپلینرز. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کمپلینز سنی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے الزام سنے جاتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا جو ویپن ہے وہ الزام ہے. اس پہ الزام لگا دیا، اس پہ الزام لگا دیا، کوئی پرابلم نہیں. کسی بندے پہ کوئی الزام لگا دے، یہ فائر کبھی بھی غلط جگہ جا کے نہیں لگے گا، سیدھا جا کے دل پہ لگے گا. کسی پہ کوئی الزام لگا دو، بس صبح اٹھو جو سامنے نظر آئے اس پہ الزام لگا دو، کوئی الزام لگا دو اس پہ، ٹھیک ہے. مطلب لیکن وہ بہت نیک مانا جاتا ہے ایسا بندہ جو دن کو الزام لگائے، فجر کے ٹائم پہ اٹھے تو نماز پڑھ کے الزام لگائے، پھر ناشتے سے پہلے الزام لگائے، پھر ناشتے کے بعد الزام لگائے. یہ جو الزام لگانا ہے نا کسی گھر میں، کسی معاشرے میں یا کسی ملک میں، یہ جو الزام لگاتے رہنا نا، ثابت کوئی نہیں کرنا. اب سویرے اٹھنا ہے الزام لگا دینا ہے، دوپہر کو الزام لگا دینا ہے، شام کو الزام لگا دینا ہے. اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اس میں کوئی ریسرچ نہیں کرنی پڑتی، سچ جھوٹ نہیں دیکھنا پڑتا. یہ دوسرے کا ہیڈک ہے، اسے الزام لگائی جانا ہے، لگائی جانا ہے، لگائی جانا ہے، کیونکہ اس کو ایک راز کا پتہ ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ مجھے پیار کیا جاتا ہے. یہ ایک راز ہے سمپل، کہ مجھے پیار کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہوتا جسے پیار کیا جاتا ہے اور وہ الزام لگاتا ہے، کہتا ہے تسی میری زندگی خراب کرتی، تسی میرے نال بڑا ظلم کیتا، تسی میں تباہ کر دیتا. میرے دوست دیکھو ڈپٹی کمشنر ہوئے نہیں سارے، میرے دوستوں کو دیکھو وہ آسمان پہ چمک رہے، تسی میں نے تباہ کر دیتا. اور وہ الزام لگائی جاتا ہے، لگائی جاتا ہے، لگائی جاتا ہے، اور گھر والے اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیار کرتے ہیں. کیونکہ جسے پیار کیا جاتا ہے اس کے پاس بہترین ویپن ہے کہ وہ الزام لگا دے. باقی پھر خود ہی لوگ تڑپتے رہیں گے، خود ہی تڑپتے رہیں گے، وہ الزام لگا دے. کیونکہ یہ جو انیٹ ریزن ہے، بہت اندر کی جو وجہ ہے کہ کسی کو جب پیار کیا جاتا ہے تو وہ الزام لگا دے. اور نیچرلی جس بندے پہ الزام لگے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنا دفاع کرے گا. وہ اپنا کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم ہی نہیں کیتا، نہیں بالکل ایسا ہوا ہی نہیں کچھ. تو وہ کہتے نہیں ایسے ہی ہوا. وہ اب اپنی صفائیاں دی جا رہا ہے، جتنی وہ صفائیاں دیتا ہے اتنا اٹیک زوردار ہوتا جا رہا ہے. تو جب کوئی الزام لگاتا ہے تو ہمارا نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وی ڈیفینڈ اوور سیلز. اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا کوئی بری بات نہیں، ڈیفینسو ہونا بری بات ہے. اس میں تھوڑا فرق ہے. کوئی بندہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور کوئی بندہ ہے جو جھوٹا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک نے چوری کی، ہو سکتا ہے آج پہلی دفعہ کی یا 5ویں دفعہ کی، کل نہیں کرے گا. ایک چور ہے جس کا مطلب ہے ہی از سپوز ٹو ڈو دیٹ. تو ایک ہے کہ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے کو قرآن چکا لو، مسجد چکا لو میرے سر تے، اللہ دی قسمیں انج نہیں کیتا. یہ چور ہے. یہ وہ بندہ ہے جو ڈیفینسو ہے اور اگلے بندے کو دعوت دے رہا ہے کہ میں ڈیفینڈ کروں گا تم اٹیک کرو گے. میرا رول ایز اے ڈیفینڈر ہے، تمہارا رول ایز اے اٹیکر ہے. آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے ونس اور ٹوائس، اور پھر اگر اگلا بندہ کہی جاتا ہے کہ نہیں تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تو آپ خاموش ہو جائیں. آپ کہیں کہ اچھا پھر آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے. جب کوئی بندہ آپ پہ الزام لگائی جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، پر اٹس اپ ٹو یو، ایسی کوئی بات ہے نہیں، لیکن آپ جانیں، آپ کا الزام جانیں، آپ کی حکمت عملی جانیں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، خاموش ہو جائے.
اگر وہ کہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، کہتے کیا تھا ایک دفعہ پر اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ایک دفعہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا، اگلا بندے پہ کچھ اچھا اثر ہوگا، میں 2 دفعہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا، میں 4 دفعہ، میں 10 دفعہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا، اگلا بندہ سمجھے گا کہ میں ڈیفینڈر ہوں اور میں کلپریٹ ہوں. کیونکہ دیکھیے ایک انیٹ ویلیو ہوتی ہے کسی چیز کی. یہ میرے پاس ایک 5000 کا نوٹ ہے، آپ میں سے کوئی لینا چاہتا ہے؟ آئی کین گیو اٹ ٹو یو. کون لینا چاہتا ہے؟ یا صاحب آپ، اور باقی جو لینا نہیں چاہتا وہ مجھے دے دے. جی لینا چاہتے جی تو بتاؤ نا، بولتے کیوں نہیں؟ نہیں شرمائے مت، یہ گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو یو. جی آپ لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب میں اس کو ایسے چورمر کر کے نا، اب چاہیے کیوں؟ جی اچھا میں ایسے کرتا ہوں، اس کے اوپر ایسے کر. جی جی چل جانے، چلو میں جیب چرا دوں. اب میری بات سنیں کہ اس کو منہ میں رکھ کے چگل لیا، اگل دیا، زمین پہ رکھ کے رگڑ دیا، تو آپ لینا چاہتے تھے کیونکہ اس کی ویلیو 5000 ہے. تو جو ہمارے گھر کا بندہ ہے، جو نشے کرتا ہے، جو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، جو بدنامیوں میں گھرا ہوا ہے، جو آدھی راتوں کو سڑکوں پہ پھرتا ہے پریشان، گاڑی تیز چلاتا ہے، گاڑی الٹ جاتی ہے، وہ پولیس میں پھنس جاتا ہے، پڑیاں نکل آتی ہیں، بدنام ہو جاتا ہے، جھوٹا ہو جاتا ہے، لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، لوگ ہمارے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اس کے بعد آپ اسے کتنا برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر جو ویلیو ہے قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ، اس میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے ڈن ڈیل کہ اس کو آپ اس کی جو انیٹ ویلیو ہے، جو اس کی ڈی این اے کی ویلیو ہے، یہ اس کے ڈی این اے کی ویلیو ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں تیرے ورگی پیڑی چیز پیدا نہیں سی ہوئی ساڈے گھر چ کدی، تے 12 سال بھی پوچھل نو پتہ نہیں کتنے رکھ لیے تھے اور ٹھیک، یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا، تم اتنے برے، تم اتنے برے، تم فلاں. تو وہ کہتے ہیں جی میں پھر تڑنا ویسے بھی نہیں رہنا چاہتا، تو تسی پھر علیحدہ ہو جاؤ. تو میں علیحدہ ہو جانا، میں جا رہا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں گل تے سن، آج تے گوبھی گوشت بنے ہے، اج نہ جا. وہ گل تے سن. کہتے کی گل سنا، تسی کردے کی ہو؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے نا انیٹ ویلیو کی قائد کی تصویر کے ساتھ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 6 دن شیو نہیں کرتا، وہ کپڑے نہیں بدلتا، وہ شیدے کے ساتھ پھرتا ہے، وہ مانگ کے بھی کھا لیتا ہے، وہ دادا صاحب سے بھی کھا لیتا ہے، وہ ادھار لے کے کبھی واپس نہیں کرتا، وہ پولیس والوں سے پیسے پکڑ لیتا ہے. مطلب بجائے اس کے کہ موٹر سائیکل کو روکا ہے پولیس والے نے، پولیس والا پیسے لیتا نظر آئے، مریض پیسے لے رہا ہے. کہتا ہے تو میرا ٹائم ضائع کرتا ہے، میں پھڑک کے مر جاؤں گا، فٹافٹ پیسے دے دے مجھے. جو تھانے جا کے کہتا ہے کہ میں تھوڑا جا نشہ دے دو نہیں تو میں اتنے مر جانا جی، اور وہ اس کو دیتے ہیں. اور آپ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس کی انیٹ ویلیو ہے، اس کے ڈی این اے کی ویلیو ہے، اس کا اور ہمارا ڈی این اے سیم ہے، لیبارٹری میں چیک کرا لو، اس کی اور میری رشتہ داری ثابت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جاتی.
بالکل رشتہ داری ثابت ہو جاتی ہے نا، وہ ڈی این اے جو میچ کرتا ہے بہت دفعہ، اور پھر اس بندے کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو انجد ہے، تو انجد ہے، تو رولیں گا، اسی بہت سید ہاں، تو بہت براسی ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا گھر میں، تو اس سے نکل نہیں سکتے. جب نکل جائیں اس انیٹ ویلیو کو، اس ڈی این اے ویلیو کو، وہ جو جینز ہیں ایکسس پہ وہ تو ایک ہی ہیں، تو پھر اس کو پہچان کے اس کو اس کی ویلیو کے مطابق، ڈینومینیشن کے مطابق، قائد اعظم کی تصویر کے مطابق اسے ڈیل کرنا پڑے گا ایک ایسے لیول پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں تو بہت تیزی سے آپ کا دل پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اسے برا بلا کہتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کا برا حال ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کو کچھ نہ کچھ سیاپا کرتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ تو اٹھ کے چلا جاتا ہے جا کے ایک سوٹا لگانے، لیکن آپ کا جو دل ہے وہ بیٹھنے لگتا ہے بہت بری طرح. آپ کو اپنا دل سنبھالنے کے لیے پھر بیگ بارو اور سٹیل کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو بہت جتن کرنے پڑتے ہیں. اور یہ وہی بندہ ہے جس کے ڈی این اے میں اور آپ کے ڈی این اے میں کوئی فرق نہیں، لیکن آپ اس بندے کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن اس بندے کو پتہ ہے اپنی انیٹ ویلیو کا، آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ دو طرفہ رشتہ ہے نا. انیٹ کا مطلب ہے اندر کی ویلیو، اندر کی ویلیو ایک ہے. آپ بات کر سکتے ہیں، اچھے احساس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ویلیو کو برقرار رکھتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، بے عزت کیے بغیر بات کر سکتے ہیں، محبت کو اوپر رکھ کے بات کر سکتے ہیں. اس کے اثر ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہے ایسے بندے کے باہری حالات دیکھ کے، بیرونی حالات دیکھ کے اس کی اندرونی ویلیو کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر آپ کے لیے اتنا مشکل ہے اس بندے کے بیرونی حالات دیکھ کے اس کی اندرونی ویلیو کو سمجھنا، اگر آپ کے لیے بہت مشکل ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ ہمارے لیے تو بہت قیامت ہوگی. آپ کی تو ڈی این اے ایک ہے، تو ہمارا تو ڈی این اے ایک نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے کام کرنا ہے اور اس کو مؤثر بنانا ہے، اس کو افیکٹو بنانا ہے، تو ہمیں بھی امیجن کرنا پڑے گا، ویژولائز کرنا پڑے گا کہ ہی از اے ہیومن بینگ. اس کو ایلیویٹ کر کے دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے انکنڈیشنل ریگارڈ رکھنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ نان ججمنٹل بیہیویئر کرنا ہے، ہم نے نان ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ سچا رشتہ کرنا ہے. اس کو نو کہنا ہے یا اس کو یس کہنا ہے، اس کی بات نہیں ماننی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی دل سے رسپیکٹ کرنی ہے، ورنہ ہماری باتیں بیکار ہیں. ہم سارا دن لیکچر دیتے رہیں، اس کا رتی برابر اثر نہیں ہوگا اگر ہمارا انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں ہے. اور یہ سیکھتے سیکھتے عمر ہی بیت جاتی ہے. انکنڈیشنل ریگارڈ ایک ایسے بندے کا کہ جس کے اپنے ماں باپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے، یہ ہمارے جیسا ہے، یہ ہمارا چشم و چراغ ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، یہ تو یوں کرتا ہے. کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی گلے لگاتے ہیں، کبھی دھکے دیتے ہیں. جس کے اپنے گھر والے اس کی صحیح ویلیو کو نہیں پہچانتے جب تک کہ وہ شو نہ مانگ لے. تو مجھے بتائیے کہ اجنبی لوگ ہمارے جیسے کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہماری بات میں اثر تب ہوگا اگر اپنے دل کے خفیہ خانے میں ان کا ریگارڈ رکھ لیں گے. سامنے بے شک نہ رکھیں، اندر رکھیں، تنہائی میں رکھیں. جب پیشنٹ سامنے ہو تب رکھیں، جب سامنے نہ ہو تب رکھیں. اور الٹیمیٹلی کوشش کرتے رہیں تو ہم اس انیٹ ویلیو کو، اس کرنسی کی اندر کی جو ویلیو ہے اس کو پہچان لیں گے. کتنی بری باتیں کہی ہوتی ہیں گھر والوں نے اس بندے کے بارے میں جس کو آخر میں وہ علاج کے لیے لے کے آتے ہیں.
کتنی کتنی بری باتیں اس کو کہی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. مجھے اب سب پتہ ہے، 45 سال میں نے سب سن رکھا ہے کہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کتنی کتنی باتیں کرتے ہیں. اور پھر اسی بندے کے لیے روز آتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کلینک کے ارد گرد ہی چکر لگا لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو یہاں کچھ ٹائم ہی سپینڈ کر لیتے ہیں، ہمارے کیفیٹیریا کی آمدنی بڑھاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. مجھے بتا دیجئے کہ پتہ چل جاتا ہے نا ویلیو کا، آخر کار پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں نا ہاتھ ہولا رکھو، ہاتھ ہولا رکھو، تہاڈی مہربانی، ہاتھ ہولا رکھو، تو بڑی گرمی دکھا کے کہتے اللہ دسو ہاں تسی بڑی سائڈ لیندے ہو جی، تسی یہ کرتے ہو، تسی وہ کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں نہیں سمجھے، اس سے کام پڑھے، اس سے کام پڑھنا ہے. جس بندے سے کام پڑھنا ہو نا اس کا لحاظ کرتے ہیں، جس بندے سے کام پڑھنا ہو اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اے نال کھم پہنے، ہمارا دل جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے، اور ہمارے دل کا یہ جو قبضہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں کام پڑھنا ہے. لیکن 24 گھنٹے میں سے 1 منٹ ایسا آتا ہے بندہ کہتا ہے مینوں نہیں پرواہ، مر جائے میرے اللہ پاوے جا کے کدھر غائب ہو جائے، میری طرف سے چاہے نشے کرے، میری طرف سے چاہے ایکسیڈنٹ ہو دا، میری طرف سے یہ ہو. وہ ایک ناخواندہ منٹ جس میں وہ ساری باتیں کر دیتے ہیں جو باقی 23 گھنٹے اور 59 منٹ کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ رشتوں کی بھی روشنی ہوتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے؟ تو یہ رشتوں کی روشنی ہے جس کی وجہ سے جو ہارورڈ کی سٹڈی ہے وہ 85 سال میں اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ رشتہ از موسٹ امپورٹنٹ. رشتہ امپورٹنٹ ہے، تعلیم کا نمبر اس کے بعد ہے، دولت کا نمبر اس کے بعد ہے، عزت کا نمبر اس کے بعد ہے، اقتدار کا نمبر اس کے بعد ہے، لیکن رشتے کا نمبر پہلے ہے. رشتہ، رشتے کی بات کر رہے ہیں، پر خصوصی طور پر میں فیملی ڈی این اے والے رشتے کی بات کر رہا ہوں. مطلب سارے رشتے، لیکن ڈی این اے کی بات کر رہا ہوں. کہ چند دن پہلے میں بات کر رہا تھا کہ باہر بھیج کے بچے گوا بندے نے، ماں باپ اور بچے کھو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو ایک بچی ہماری ہے اپنی یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تعلیم کی ویلیو کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں تعلیم کی ویلیو کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا، میں رشتے کی ویلیو کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں. یہ سمجھ لیں آپ، کیونکہ انسانوں کے پاس جو سب سے بڑی متاع ہے وہ رشتے کی ہے، جس کا تعلق ڈی این اے سے ہے، جس کا تعلق میل جول سے ہے، جس کا تعلق امیگڈلا سے ہے، جو ہمارے دماغ کا ایموشنل سینٹر ہے، جو کہ ہمارا یہ سیریبرل کارٹیکس ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ یہ رشتہ سپریم ہے. انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، رشتے کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک بادشاہ نے تجربہ کیا 16ویں صدی میں، اس نے بہت سارے بچے لیے جو نوزائیدہ بچے تھے، اور ان بچوں کو اس نے ایک جگہ پرورش کے لیے رکھا، اور ہر بچے کے لیے ایک نرس آیا اور اس طرح کا انتظام کیا، اور یہ بندوبست کیا کہ اس بچے کو اچھی خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ویکسینیشن ہونی چاہیے، اس کی ہائیجین ہونی چاہیے، اس کا اچھا لباس ہونا چاہیے، اس کا اچھا ٹیمپریچر ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ پیار نہیں کرنا، اس کے ساتھ محبت نہیں کرنا، اسے مسحور کن نظروں سے نہیں دیکھنا، اس کو چھونا نہیں، اس کو گلے نہیں لگانا. 6 ماہ کے اندر بچے بیمار ہونے شروع ہو گئے، سال کے اندر اندر سارے بچے مر گئے. ایسے ظالم سائنٹیفک تجربات بھی دنیا میں ہوئے کہ رشتے کے احساس کے بغیر، رشتے کی گرمائش کے بغیر کوئی نہیں بچتا. اور یہ انسانوں کے اندر اپنے عروج پہ ہے معاملہ. جانوروں کے اندر یہ معاملہ کچھ محدود وقت کے لیے ہوتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا آج کل وہ ہماری بلی نے 5 بچے دیے اور میں ان کی نگہداشت کر رہا ہوں،
اور میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو وہ سارے بچے جو ہے نا گچھو مچھو ہو کے ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوتے اور ٹیری جی لگی ہوتی. تو میں جب بھی جاتا ہوں تو میں کوئی ویڈیو شیڈیو بھی ان کی بناتا ہوں. جب بھی میں جاتا ہوں تو میں ایک بچے کو اٹھا کے ادھر رکھ کے کوئی ادھر رکھ کے ادھر تھوڑا 4-4 6-6 انچ کے فاصلے پہ رکھ دیتا ہوں اور پھر میں ان کی ویڈیو بنانے لگتا ہوں. اس سے پہلے کہ 1 منٹ کی ویڈیو مکمل ہو وہ سارے پلٹ کے پھر ایک دوسرے کے اوپر جا گرتے. لیکن واٹ ول ہیپن آفٹر 2 months؟ کیا ہوگا؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ بھول جائیں گے کہ ایسی پراپ ہے نا, پھر وہ بات ختم ہو جائے گی. پر انسان تو اس سے بہت بلند ہے, انسان تو اس سے بہت آگے ہے. لیکن کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان بھی پھیکا پن آ جاتا ہے جو ان کی زندگی کا روگ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ رشتے کے بغیر رہ نہیں سکتے. انسانوں کا خصوصی شعور جو ہے ان کو رشتوں میں باندھ کے رکھتا ہے.